الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ برادران اسلام، بزرگوں اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں وقت پر نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا ثواب ہے، اس تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے اوپر وقت کے ساتھ لکھ دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب نماز فرض کی معراج کی رات میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ ظہر کی نماز میں اول وقت میں آ کر کے آپ کو نماز پڑھائی، پھر عصر کی نماز اول وقت میں پڑھائی، پھر مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھائی، پھر عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھائی، پھر فجر کی نماز اول وقت میں پڑھائی۔ یہ 5 نمازیں پڑھانے کے بعد چلے گئے۔ دوسرے روز پھر ظہر کی نماز میں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو آخری وقت میں نماز پڑھائی۔ اس وقت نماز پڑھائی کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو بالکل آخری وقت ہو۔ پھر عصر کی نماز آخری وقت میں پڑھائی، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر فجر کی نماز۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 نمازیں پڑھا لیں تو بیان فرمایا، ان دونوں وقتوں کے درمیان نماز ہے، یعنی ابتدائی وقت سے لے کر انتہائی وقت تک جو شخص نماز ادا کر لے اس کی نماز ادا ہوگی، اور جو شخص نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھے تو نماز ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی۔ تو قضا، جو لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں اس کی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو آدمی سو گیا ہے یا آدمی بھول گیا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نام عن صلاۃ او سہا، جو شخص کوئی نماز پڑھنے سے رہ جائے یا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا، جب اسے یاد آئے تو اسے فوری طور پر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے تو جو نماز میں نے نہیں پڑھی ہے وہ اگلے دن اسی نماز کے ساتھ پڑھوں گا، تو یہ 24 گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے وہ نماز نہیں پڑھی جو آپ سے چھوٹ گئی تھی، اور اس صورت میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو۔ کون جانتا ہے کہ کل تک کوئی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو فوری طور پر اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے، اس نماز کو اسی روز اسی لمحے ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اول وقت میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث بیان فرمائی ہیں اور اس کا ثواب بھی بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم یہ ثواب جان لیں تو ہم آمادہ ہوں گے کہ اول وقت میں ہم نماز پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بیان فرمایا، وقت ہو جائے تو اول وقت میں نماز پڑھ لینا یہ فضیلت کا باعث ہے۔ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ ان خواتین میں سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا،
ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھ لینا۔ اس کو ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھ لینا، وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں پر آپ غور کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے افضل اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ جو شخص اول وقت میں نماز کا اہتمام کرے، امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں اولین میں شمار کر لے گا، اس کو جنت میں اولین داخل ہونے والوں میں شمار کر لے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، خصوصیت کے ساتھ پہلے وقت میں نماز پڑھنا۔ پہلے وقت میں نماز پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے، ایک اور ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اوپر لکھ لیتا ہے، عہد کر لیتا ہے، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو شخص وقت کی پابندی کے ساتھ نہ ادا کر سکے، اللہ رب العالمین کا یہ عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، وہ کہتے ہیں اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ عز وجل، 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں۔ جو شخص عمدہ طریقے سے وضو کرے، عمدہ طریقے سے وقت پر نماز پڑھے، رکوع کو پورا کرے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، کان لہ علی اللہ عہد، تو اللہ رب العالمین پر یہ عہد ہے ان یغفر لہ، اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ ومن لم یفعل، جو شخص ایسا نہ کرے، فلیس لہ علی اللہ عہد، تو اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی عہد نہیں رہتا ہے۔ ان شاء غفر لہ، اگر چاہے تو وہ معاف کر دے، وان شاء عذبہ، اور اگر چاہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے۔ اس کو ابو داؤد، امام نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائی، اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تو ہمیں عمدگی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اور اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ اگر اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اوپر عہد ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، اس کے چہرے پر نور آئے گا۔ دنیا کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا چہرہ حشاش بشاش ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے اس کے اوپر پھٹکار برس رہی ہے، چہرہ سیاہ نظر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی روشنی نظر نہیں آتی، اس کے چہرے پر کوئی نور نظر نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں نجات دلانے والی ہے۔ اور اول وقت کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو قتادہ الحارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انی فرضت علی امتک 5 صلوات، میں نے آپ کی امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ عہدت عندی عہدا، میں نے خود سے ایک عہد کر لیا ہے، انہ من یحافظ علیہن لوقتہن، جو شخص وقت کی پابندی کے ساتھ ان کی محافظت کرے گا، ادخلتہ الجنہ، میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ ومن لم یحافظ علیہن، جو شخص ان کی محافظت نہ کرے، فلا عہد لہ عندی، تو میرے پاس اس کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور عمدہ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اس کے ارکان کا خیال رکھتے ہیں، اس کے شروط کا خیال رکھتے ہیں، اس کے واجبات کا خیال رکھتے ہیں، اس کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے ان کو بچا لے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس سے گزرے ایک دن، تو ان سے کہا حل تدرون ما یقول ربکم تبارک و تعالی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قالھا ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا وعزتی وجلالی لا یصلیھا لوقتھا الا ادخلتہ الجنہ، میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، جو شخص وقت کی پابندی کے ساتھ ان کو پڑھے گا میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ ومن صلیھا لغیر وقتھا، جو شخص غیر وقت میں ادا کرے، ان شئت رحمتہ، اگر میں چاہوں تو اس پر رحم کروں، وان شئت عذبتہ، اور چاہوں تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دوں۔ اس کو طبرانی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اسی کے مثل امام احمد ابن حنبل نے بھی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کو ایسے لوگوں پر حرام کر دیتا ہے۔ حنظلۃ الکاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا من یحافظ علی الصلوات الخمس، جو شخص 5 نمازوں کی محافظت کرے، ان کے رکوع کی، ان کے سجدوں کی اور ان کے اوقات کی محافظت کرے، اور وہ جان لے اور اسے یقین ہو کہ یہ حق ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ او قال وجبت لہ الجنہ، یا آپ نے بیان فرمایا کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ او قال حرم علی النار، یا آپ نے بیان فرمایا کہ جہنم اس کے اوپر حرام کر دی گئی۔ اس کو امام احمد نے مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم عمدہ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو اس حدیث کے اندر فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین جہنم کو ایسے لوگوں کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ اس کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ وقت کی محافظت کرتے ہیں اور پہلے وقت میں مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سنت پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، نوافل ادا کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ اور نوافل ایسی نمازیں ہیں کہ اگر ہمارے فرض نمازوں میں کمی اور کوتاہی رہ جائے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ان کمیوں اور کوتاہیوں کو پورا کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃ، سب سے پہلا محاسبہ بندے سے قیامت کے دن اس کے اعمال کے تعلق سے ہوگا تو وہ اس کی نمازیں ہیں۔ فإن صلحت فقد افلح ونجح، اگر نماز درست نکلی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اگر نماز فاسد نکلی تو وہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، خائب و خاسر ہوگا۔ فإن انتقص من فریضته شیء، اگر اس کے فریضے میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، قال رب عز وجل، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے انظروا هل لعبدی من تطوع، میرے بندے کی جانب دیکھو کہ اس کی کچھ نوافل ہیں، اس کی کچھ سنتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ فیکمل بها من انتقص من الفریضہ، تو فرض نمازوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ رب العالمین ان نوافل کے ذریعے سے انہیں پورا کر دیتا ہے۔ ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، پھر تمام اعمال اسی طرح ہوں گے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائی اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ نفلہ ادا کرتے ہیں، جو لوگ سنت کی پابندی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر فرض نماز کے اندر کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس نقصان کو ان نوافل کے ذریعے سے، ان سنتوں کے ذریعے سے پورا کر دے گا۔ اس طریقے سے بندہ نجات پا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، بندے کے ساتھ شفقت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور عمدہ طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے گئے ہیں اور جس طریقے سے صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔